السلام علیکم۔ ماک ٹیسٹ نمبر 40۔ سوال پہلا، باغ و بہار اور فسانہ عجائب کو کس محقق نے تشریحات، اختلاف، نسخ اور فرہنگ کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ تو یہ رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 2، نادرات شاہی کو کس نے مرتب کیا؟ نادرات شاہی کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا۔ سوال نمبر 3، اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب کا نام بتائیے۔ تو مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ سوال نمبر 4، تذکرہ چمنستان شعرا۔ یہاں چمنستان شعرا جو ہے، یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ چمنستان شعرا کو مولوی عبدالحق نے۔ سوال نمبر 5، اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے محی الدین قادری زور کی۔ زمزمہ قیصری کس کی نظم ہے؟ تو یہ نظم ہے حالی کی، الطاف حسین حالی کی نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 7، حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا تھا؟ تو حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ جو ہے وہ ترکیب بند میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 8، علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ علوم کی بدنصیبی محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 9، جذب دوری نام سے کس نے نظم لکھی؟ جذب دوری نام سے محمد حسین آزاد نے نظم لکھی۔ سوال نمبر 10، بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو انہوں نے 8 قسمیں بتائی ہیں رس کی۔ سوال نمبر 11، چہار مقالہ کے مصنف کون ہیں؟ تو نظامی عروضی یہ ہیں چہار مقالہ کے مصنف۔ سوال نمبر 12، مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم کس طرح کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے طنز و مزاح۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 13، کس ادیب نے ترکی زبان سے ناولوں اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو پڑھنے والوں کو ایک نئے رنگ سے روشناس کیا؟ ایک نئے رنگ سے روشناس سجاد حیدر یلدرم نے کیا۔ سوال نمبر 14، چنگ و رباب کس کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے کنہیا لال کپور کے۔ سوال نمبر 15، زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ گلزار نسیم کا کردار ہے۔ سوال نمبر 16، دیا شنکر نسیم نے کس کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا؟ تو یہ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، عہد امجد علی شاہ۔ سوال نمبر 17، کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے؟ دکنی علی نامہ کو۔ سوال نمبر 18، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے محمود الہی کی۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ سوال نمبر 19، مہربان خان رند کی سرکار سے کون وابستہ تھا؟ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، سودا۔ سوال نمبر 20، میر خلیق کی کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ تو آتش نے اپنی غزل پھاڑ دی تھی۔ سوال نمبر 21، ولی کا ہم عصر شاعر کون ہے جس کا ذکر خود ولی نے اپنے کلام میں کیا ہے؟ تو سید محمد فراقی۔ اور سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ ولی کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ تو فراقی۔
سوال نمبر 22، سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 23، پراکرت کا پہلا ادبی رخ کیا ہے؟ پراکرت کا پہلا ادبی رخ پالی۔ سوال نمبر 24، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ ہوئی تھی کلکتہ میں۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 25، مخمس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو مخمس میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 26، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں وہ کیا ہے؟ مسدس۔ مسدس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں، مخمس میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 27، کون سا فارسی شاعر اپنی رباعیوں کی وجہ سے مقبول ہوا؟ عمر خیام۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 28، رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ تو یہ بحر حجاز۔ سوال نمبر 29، ناول بستی کب لکھا گیا؟ ناول بستی سن 1980 عیسوی۔ سوال نمبر 30، حسن آرا کس ناول کا کردار ہے؟ تو حسن آرا جو ہے آپشن نمبر 4 صحیح ہے، فسانہ آزاد۔ اس طرح سے کل 30 سوالات مکمل ہوئے ہیں۔ UGC نیٹ کا ایگزام قریب ہے، امید ہے کہ آپ کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ نیٹ کے فارم فل کیے جا رہے ہیں، آپ محنت کریے۔ اللہ حافظ۔